أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آمين۔ ایک تو یہ کہ جو دعائیں ہم لوگوں کو پڑھنی ہیں، ایک تو لیلۃ القدر کی جس کی بات کئی مرتبہ ہو چکی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس کا مطلب جو ہے مطلب یہ کہ مفہومی ترجمہ اس دعا کا کہ اللہم انک عفو، کہ اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، درگزر ہیں یا بخشنے والے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اور آپ درگزر کو محبوب رکھتے ہیں یعنی پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، تو مجھے درگزر فرمائیے یا میری بخشش کر دیجئے یا مجھے بخش دیجئے، کیونکہ اگر مغفرت کہیں گے تو پھر وہ غفور کا لفظ آ جائے گا، ہے نا۔ تو یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ جو ہے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ درگزر ہیں، درگزر کو پسند فرماتے ہیں، تو مجھے درگزر فرمائیے۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے، اور یہ کہ یہ اس طرح سے طلب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے نا۔ اور یہ کہ یہ دیکھیں ایک اور جگہ ہے کہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی، ٹھیک ہے۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا، بخش دینا، تو یہ سارے مفہوم آ گئے اس دعا میں۔ اس کے بعد ایک اور جو ذکر ہے جو ہم نے پچھلے بار بھی بتایا تھا، کیا ہے کہ پہلا کلمہ ہے، پھر استغفار ہے، پھر جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت و نعوذ بک من النار۔ تو یہ کہ اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک اور چیز جو ابھی تک شاید بہرحال ہمارے ذہن سے نکل گئی تھی، اور وہ ہے کہ صلاۃ التسبیح، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کے لیے حدیث شریف ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کر کے یہ فرمایا تھا کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو الگ الگ کیپیسٹیز دی ہیں، تو یہ کہ جس سے جتنی چیز ہو پائے، جس کو کہتے ہیں نا کہ نور علی نور، کہ اگر روز ہو جائے تو ٹھیک، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صلاۃ و تسبیح وہ نہیں ہے تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، لیکن صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنے کی کوشش کریے۔ یہ کہ حدیث شریف کے مفہوم سے ہی ہے کہ ویسے تو اس کی جو بھی فضیلت ہے بہت زیادہ ہے، اور یہ کہ اگر ویسے نہ ہو پائے تو یہ کہ سال میں ایک مرتبہ، ویسے تو مہینے میں ایک دفعہ ہے، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ ہے، اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کئی لوگ ہیں جو یہ کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت ریگولرلی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم لوگوں کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے تو صلاۃ التسبیح کی کوشش کریے گا، اور یہ کہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا نئی عبادت شروع کرنا، تو رمضان سے بہتر اور کون سا وقت ہے وہ شروع کرنے کا۔ جنہوں نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہے، بہرحال ہم ابھی مسئلے مسائل میں تو نہیں جائیں گے اس کے، لیکن یہ کہ جس کو بھی اگر پوچھنا ہے تو ہم سے پرسنلی میسیج کر کے آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب ویسے بھی صلاۃ التسبیح کا طریقہ جو ہے وہ جو نماز کی کتابیں ہوتی ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، مسنون دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، اور اس طرح سے الگ الگ جو نمازیں ہیں نوافل، ان کی ترکیب یعنی کہ ان کا طریقہ جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے طریقے میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اور وہ جو 2 یا 3 طریقے ہیں سب صحیح ہیں، مطلب سب تو ہم نہیں کہیں گے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم نے سب نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ بہرحال ہے کہ 2 یا 3 طریقے تو پتہ ہیں اور سننے میں آتے ہیں، تو ان میں سے جو بھی طریقہ ہے
اور جس کی آپ کو عادت ہے آپ وہ اختیار کریں اور وہ پڑھ لیں، اس میں کنفیوژن کا کوئی نہیں ہے. بس ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک رکعت میں وہ 75 سپلٹ ہو کے کس طرح سے کرتا ہے وہ الگ الگ اس کے بھی طریقے ہیں. تو اس میں سے جو بھی آپ یہ کہ لینا چاہیں یا جس کی بھی عادت ہے وہ بلا جھجک وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں کہ 75 سے کم ہے یا کچھ اور مسئلے مسائل ہیں تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو 75 ایک تو یہ کہ 4 رکعت کی نیت ہوتی ہے اور ہر رکعت میں 75 ٹائمز یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی 2 رکعت میں 150 اور 4 رکعت میں 300 ٹائمز 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال ایک یہ بات ہو گئی صلاۃ التسبیح کی. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز جو ابھی تک ذکر نہیں ہوئی تھی وہ ہے اعتکاف. ٹھیک ہے، تو اعتکاف دیکھیں جو مسنون ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ جو ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے. ٹھیک ہے، جس کی بہت فضیلت ہے. اور بہرحال ابھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم اس وقت تو نہیں جائیں گے، آخر میں اگر وقت بچتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. اعتکاف جو مسنون ہے وہ یہ کہ آخری عشرے میں، یعنی کہ جو عصر کا وقت ہے نا، 20ویں روزے کے عصر کے وقت سے جو بھی معتکف ہیں، یعنی جو اعتکاف کی نیت کر رہی ہیں تو وہ یہ کہ اپنے اس جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ ان کے اعتکاف کرنے کی نیت ہے. اور اس لیے کیونکہ 21 مطلب یہ کہ 20 کی مغرب کا وقت ہوتے ہی اعتکاف کا وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 21ویں شب سے شروع ہوگا اور اعتکاف جو ہے وہ چاند رات میں ختم ہوتا ہے. ٹھیک، تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا، اب مسئلہ ایک یہ ہے، ایک جو اور بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. اب فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک کمیونٹی ہے نا، کمیونٹی میں اگر کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو جو پوری کمیونٹی ہے اس کے سر سے وہ فرض ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس پوری کمیونٹی میں کسی نے بھی نہیں کیا تو اس کا گناہ اس پوری کمیونٹی پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اسی طرح فرض کفایہ جو ہے وہ جنازے کی نماز ہے کہ اگر چند لوگوں نے ادا کر لی تو سب کے اوپر سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے سب کی طرف سے. لیکن اگر کسی کمیونٹی میں کسی کا جنازہ ہے اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا گناہ پھر اس جس کو کہتے ہیں نا جو بھی وہ ایریا ہے یا وہ جو کمیونٹی ہے اس کے اوپر آتا ہے. تو فرض کفایہ یہ ہے، اور یہ جو مسنون اعتکاف ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمیں بیشی معاف کریں. بہرحال اور یہ کہ یہ مسجدوں میں مرد جو ہیں وہ مسجدوں میں کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں اور اپنے جو بھی ایک حجرہ ہے، ان کا کمرہ ہے یا جو بھی اس طرح کی جگہ ہے وہاں پہ کرتی ہیں. اور بہرحال اس کے بھی مسئلے مسائل جو ہیں ان کے لیے اگر یہ کہ کوئی انٹرسٹڈ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی اس کے جو طریقہ ہے اور وہ سب ہے وہ آپ کو اکثر جو بھی دینی کتابیں ہیں اس میں مل جائے گا انشاءاللہ. اور دیکھیں اب اس کے بعد جب اعتکاف کی بات ہوتی ہے تو بہرحال ہم لوگ جو ہیں، یعنی ہم تو بہت زیادہ ایموشنل ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اعتکاف کا فی الوقت تو نہیں سوچ سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. تو یہ کیونکہ اپنے اپنے جو ہم لوگوں کے فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے اعتکاف کا یہ کہ جو تصور ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی خواتین، جو بھی لوگ اپنے اپنے فرائض سے ادا ہو چکی ہیں، ان دا سینس کہ انڈیویجولی صرف آپ کی رسپانسبلٹی نہیں بچی ہے، جو بھی ہے گھر کی ذمہ داری کی، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اعتکاف کر لیں. ٹھیک ہے، مسنون اعتکاف تو خیر وہی 21 سے اور چاند رات تک ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آخر کے جو 3 دن ہیں اس میں بھی اعتکاف کرتے ہیں. مطلب یہ کہ انڈیویجولی پرسنلی ہم بھی جانتے ہیں جو یہ کہ آخر کے 3 دن ہیں یا 2 دن ہیں یا جو بھی ہے، بہرحال جس کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں. اور ایک جو بہت پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں انشاءاللہ اس کی عادت شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی عادت پڑوا دیں کہ جب ہم لوگ نماز کے لیے اپنی جب مصلی پہ جب جاتے ہیں نا، یعنی جا نماز پہ جب آتے ہیں تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں اس طرح سے کہ جب تک نماز میں ہے تب تک اعتکاف کی نیت ہے. اگر بیچ میں کوئی ضرورت پڑی، کسی وجہ سے جانا پڑا یا جو بھی ہے، یا جب نماز ختم ہوئی اور ہم اپنی اس مصلی سے اٹھے یعنی اس جا نماز سے اٹھے
تو پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ سارے کاموں سے اپنے فارغ ہو گئے ہیں اور اپنے ذکر اذکار میں یا نمازوں میں یا جو بھی ہے اس میں مشغول ہونے والے ہیں، تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ بس یہ ہے کہ بیچ میں جس کو کہتے ہیں نا دنیاوی باتیں اور وہ سب جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور نیت جب کریں تو نیت ہی یہ کر لیں کہ یہ کہ بیچ میں اگر کوئی ضرورت ہوگی تو وہ اعتکاف پھر ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ کہ وہ جو بھی ہے عشاء میں وہ بہت بہترین وقت ہوتا ہے کہ عشاء اور تراویح ساتھ میں ہوتی ہے، پھر دعائیں بھی ہوتی ہیں، پھر اگر یہ کہ تھوڑا سا اور وقت ملا تو تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹہ جو ہے وہ اس کی نیت کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کہ دیکھیں بس آج کیونکہ لاسٹ سیشن ہے تو اس لیے ہم کو بھی ہو رہا ہے کہ جلدی جلدی ساری جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سب چیزیں ہو جائیں، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ اعتکاف کی جو فضیلت ہے تو اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہ کہ اسی میں، اور ظاہر سی بات ہے جب اعتکاف میں کوئی ہے اور آخری عشرے میں ہے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ لیلۃ القدر اس کو مل جائے گی، مطلب اور زیادہ پاسبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال لیلۃ القدر کی بات بھی کافی ہو چکی ہے، اور یہ کہ اس کی دعا زیادہ جو پڑھنی ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ رمضان میں ادروائز جو بھی ذکر اذکار کرنے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان سے اور رمضان کا قرآن سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے اس کی بھی۔ اور لیلۃ القدر کی کیونکہ بات ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، نا۔ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ تو منقطع ہو گیا، یعنی وہ ختم ہو گیا ہے نا۔ تو یہ کہ اب جبریل علیہ السلام اب اس دنیا پہ، یعنی کہ اس زمین پہ تو نہیں آتے ہیں، ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے وحی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہوا ہے، تو جو تفاسیر جو جمہور کی تفاسیر ہے اور جمہور کا قول ہے اس کے مطابق جبریل علیہ السلام یہ سنت جو ہے وہ ہر سال دہراتے ہیں، کیا؟ اس زمین پہ آنے کی، اور وہ جو ہے وہ ہوتا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں تو پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے توسط سے یہ کہ جو اور فرشتے ہیں وہ بھی اپنے رب کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ ان مومنوں کو دیکھ کے آئیں، ان مومنوں سے مل کے آئیں، انہیں سلام کر کے آئیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہیں، یعنی یہ کہ اور ان کا مقصد جو ہوتا ہے نا آنے کا وہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ ان مومنوں کے پاس جا کے وہ سلام کر کے آئیں، ٹھیک ہے، ان کی دعائیں مغفرت کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس جماعت میں شامل کریں کہ جن سے فرشتے جب اتریں اور جبریل علیہ السلام اتریں تو ہم لوگوں کو اس طرح کی عبادت میں پائیں، اور یہ کہ ہمارے اوپر بھی وہ سلامتی بھیجیں اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ کتنی عبادت ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہے وہ تو اپنی اپنی انڈیویجول توفیق کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے وہ کم ہے، کسی کا کچھ اور زیادہ ہوتا ہے اور کسی اور کا کچھ اور زیادہ ہوتا ہے، کسی کی عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی لگتا ہے کہ اللہ اتنا تو ہم کبھی زندگی میں نہیں سوچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی اور کو نوازتے ہیں نا تو وہ کسی اور راستے سے۔ بات وہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کی نیت ہونا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ تو عبادات سے اور اپنی نوافل سے اور تلاوت سے وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو دوسرا راستہ دیتے ہیں نا وہ بہت ایک سٹل سا راستہ ہوتا ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا نواز رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہے خدمت کا راستہ، کہ کہا جاتا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو تمام مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں،
ہے نا. تو یہ ہے کہ ایک وہ ہے نا کہ ایک تیری مرضی اور ایک میری مرضی، وہ والی جو ایک بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مل جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مرضی جس کو کہتے ہیں اس کی زبان پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ خدمت کا جو راستہ ہے نا بظاہر لگتا ہے بہت بظاہر خیر مشکل بھی ہے، ڈیفینیٹلی مشکل ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کیا حاصل ہو رہا ہے وہ بندہ ہی جانتا ہے، اور اس کا رب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پہ کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں. اور بیسکلی جو بات ہے نا رمضان کی وہ ہے نفس پہ قابو، ہے نا. اور یہ بات پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، اور اصل جو چیز ہے نا نفس، تو وہ یہ ہے کہ دل چاہ رہا ہے ہمارا یہ کرنے کا، لیکن ہم وہ نہیں، اس کی جگہ وہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت جو فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کھانا پینا ویسے تو کوئی حرام نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن یہ کہ اپنے نفس پہ قابو کر کے کیا کرتے ہیں کہ اس حلال کھانے پینے کو بھی ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری حلال چیزیں ہیں جو نماز میں یا روزے میں ہم جس سے دور رہتے ہیں، ہے نا. یعنی نفس پہ قابو. اس کے بعد پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا جو دل چاہتا ہے کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے. بہت دل چاہتا ہے نا کہ نماز پڑھیں اور نوافل پڑھ لیں اور تلاوت کر لیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی اور کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر افطار کے لیے جو بھی ہے وہ وقت دینا پڑتا ہے، مجبوراً دینا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے دیتے ہیں، ہے نا. تو بس اس وقت دل میں یہ نیت کر لیے کہ یا اللہ اس وقت دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ اور کر لیں، لیکن کیونکہ آپ نے یہ چیز فرض کی ہے نا ہمارے اوپر، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے نا، تو اس لیے میں یہ کر رہی ہوں، ہے نا. اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں پہ دیتے ہیں نا. تو یہ ہے جو یہ کہ ہماری باجی جو ہے وہ بہت یہ بات کہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر وہ کیفیت ڈالیں کہ بیٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بنا وہ نوافل ادا کروائے ہوئے تمہیں وہ ثواب دے دیں، ہے نا. لوگ تو 2-2 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ وہ تلاوت بیٹھ کے کرتے ہیں تب انہیں وہ ملتا ہے نا. تم اس نیت کو لے کے اور اپنے دل کو مار کے اپنے نفس پہ قابو کر کے جب تم گھنٹوں کھڑے ہو کے کسی کی خدمت کے لیے بھی وہ کر رہی ہو نا، اور دل جو ہے وہ تمہارا لگا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ تلاوت میں چلا جاتا، یہ وقت جو ہے یہ دعاؤں میں نکل جاتا، یہ نوافل میں نکل جاتا، لیکن تم کسی کے لیے اگر کھڑی ہو جاؤ نا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا تم سے وہ عمل کروائے ہوئے، بنا اس عبادت کی مشقت اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، کس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، کیا چیز زیادہ ضروری ہے اور کیا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم دے دیں، وہ فرقان دے دیں، وہ فراست دے دیں، وہ حلم دے دیں. اللہ تعالیٰ وہ ہم سب لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، وہ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، وہ جس کو کہتے ہیں نا فرق کرنے کی تمیز عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہ کس وقت ہم لوگوں کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اور نیت اگر صحیح ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے وہ چیز وہ عمل وہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر وہ کیفیات ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سب کروائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر اس چیز سے روک لیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے انشاءاللہ. اور ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا وہ ہے دوام، یعنی ایک کنسسٹنسی ایک چیز ہوتی ہے نا، کنٹینیوٹی، کہ ہم کوئی چیز کریں. جو حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو کنسسٹنٹ ہو، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا ریگولرلی کیے جائیں، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ تھوڑا ہو عمل، لیکن جب وہ ریگولرلی کنسسٹنٹلی کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے بنسبت اس عمل کے یا اس عبادت کے جو کہ بہت زیادہ ہو، کثیر ہو، لیکن کبھی کبھی ہو، ہے نا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوام کو یعنی کنسسٹنسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو لیکن جب ہم اس پہ جم جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے. کوئی چھوٹی سی نیکی ہے، جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو مجھے اپنے آگے کسی کے قدموں کی آواز آئی، تو پوچھنے میں پتہ چلا کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ تھے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کمی اور بیشی معاف کریں، ان کا جو عمل تھا وہ تھا 2 نفل
یا تو تحیۃ الوضو تھا یا تحیۃ المسجد، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا. بہرحال انشاءاللہ ہم یہ کہ کنفرم کر کے بتائیں گے. تو ویسے دیکھیں تو 2 نفل ہے نا، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ کنسسٹنسی جو تھی نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی. ٹھیک، تو یہ کہ چاہے وہ چھوٹی چیزیں ہیں، اور ویسے دیکھیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ دن میں کتنے نوافل پڑھ لیتے ہیں. مطلب ظہر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، تو اتنے نفل تو ہوتے ہی ہیں ہم لوگوں کے. لیکن بات یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے وہ 2 نفل جو ہیں وہ انہیں ایسے مقام پہ لے کے گئے کہ جنت میں ان کے قدم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیے تھے، ہے نا. تو یہ کہ تھوڑا کام ہو جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں مانگ لیں جو کچھ مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ دوام مانگ لیں، یعنی کہ وہ کنسسٹنسی، وہ ریگولرٹی مانگ لیں ہر ایک چیز میں جو نیکی کا کام ہے نا. اور یہ کہ اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے جس چیز کی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. دعا اگر مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے نا، تو وہ عطا ہی اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، کسی کی بھی تعریف کریں کہ نہیں وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے ہیلپ فل ہیں، فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اب ان شخص کو پتہ چلا کہ بھئی سحر نے ان کی تعریف کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی بڑے ہیلپ فل ہیں وہ ہیں. اب یہ بات کر کے، ٹھیک ہے، جب ان کو یہ بات پتہ چلی اور پھر ان سے کوئی مدد مانگے تو کیا ہوگا؟ وہ اگر اتنے ہیلپ فل نہیں بھی تھے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس سچویشن میں ہیلپ فل ثابت ہو جائیں، وہ اس سچویشن میں وہ مددگار ثابت ہو جائیں، ہے نا. تو یہ تو ہم لوگوں کی، نارمل انسانوں کی بات ہے، ہم اور آپ کی بات ہے کہ اگر کسی نے کسی چیز کا اچھا گمان رکھا، کسی کا بھی اچھا گمان رکھا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس گمان پہ ہم پورے اتر جائیں، ہے نا. اس جو یقین ہے اس کا ہمارے اوپر نا، اس کی لاج رکھ لیں ہم، ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ہم گمان اچھا رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ قبول کریں گے، مجھے یقین ہے کہ یہ جو میں مانگ رہی ہوں نا یا مانگ رہا ہوں مجھے ملے گا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں، ہے نا. جب چھوٹے چھوٹے، اب مثال کے طور پہ جیسے بچے ہی ہوتے ہیں بہت، اور یہ تو اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے کہ کسی بچے کو کوئی مشکل کام کروانا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوگا، تو کیا ہوتا ہے، ایک عموماً ہم لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ بچہ تو بہت پیارا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو یہ بھی کر لیتا ہے، یہ تو کہنا ضرور سنتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کو بھی پتہ ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، وہ نہیں سنتا ویسے، لیکن کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ بچہ تو ضرور سنتا ہے، تو پھر وہ بچہ واقعی سن کے دکھاتا ہے نا. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور یہ تو ہم لوگوں کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر ہم گمان اچھا رکھیں گے اور اگر ہم دل میں وہ یقین رکھیں گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ سنے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس یقین کی، اس گمان کی نا، اللہ تعالیٰ بھی لاج رکھتے ہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا اپنے قول میں اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے کی ہیں نا، وہ ذہن میں لائیں، اس کو ذہن میں لا کے دعائیں کریں. وہی ہے کہ تلاوت کی سب سے زیادہ کوشش، تلاوت کرتے کرتے تھک جائیں تو دعا میں لگ جائیں، ہر چیز سے تھک جائیں، اپنا کام کر رہے ہیں تو ذکر، تسبیح، افطار بناتے وقت، روٹی بناتے وقت، سحری بناتے وقت، جو کچھ بھی کرتے وقت، صفائی ہے، برتن ہے، جو بھی ہے، کوشش کریں کہ ذکر، اور بہت مشکل اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ کہ بیسک جو ہے نا وہ بھی کر لیں. تو نیور انڈر ایسٹیمیٹ جو ذکر ہے نا، اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں، اس لیے کہ یاد ہے نا کہ صرف اللہ کی جو تاثیر تھی، صرف اللہ کہنے کی تاثیر کیا تھی، ہمیں یاد نہیں آ رہا. بہرحال ہم لوگ تفسیر میں یہ کر چکے ہیں کہ کیا ہے کہ 40 سال انتظار کیا جائے گا، آخری بار جب لفظ اللہ کہا جائے گا، اور اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ وہ سور پھونکے.
تو ایک بار لفظ اللہ کہنے کا یہ اثر ہے، کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ کیفیت عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں رمضان اگر اچھے سے گزر گیا، ٹھیک ہے، اور رمضان میں دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے تو نوافل کی ہو رہی ہے اور بڑی بڑی جو بھی ہیں ان چیزوں کی ہو رہی ہیں، لیکن بیسک جو چیز ہے نا وہ بھی اگر ہم لوگ کر لیں نا تو اس پہ بھی یہ سارے وعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے۔ تو صرف روزے کا ہی وہ ہے، تو اگر ہماری نماز روزے اور یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تو اسی پہ ہی تقوی کا وعدہ کر لیا نا کہ تمہیں، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو بات یہی ہے کہ رمضان اچھے سے گزار لیں، ان دا سینس روزے ہیں اور اس کے علاوہ نمازیں ہیں، تراویح ہے، سحری ہے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا سحری کا بھی ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت ہے سحری، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر اب وہی ہوتا ہے کہ جب گرمیوں میں وہ ہوتا ہے اتنی رات تک جاگنا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ اپنا کچھ جو بھی کھا پی کے اور پھر سو گئے، اور پھر جب اٹھے تب فجر پڑھ لی۔ سحری جو ہے نا، سحری سنت سے ثابت ہے، سحری جو ہے اس سے برکت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سحری جو ہے یہ اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سحری سے طاقت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سنت کی نیت سے سحری کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اٹھ کے ضروری نہیں ہے کہ ڈھیر سارا کھانا اور وہ سب ہی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ چاہے اٹھ کے پانی پی لیں اور اپنی 2 نفل تہجد کی پڑھ لیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن بیئر منیمم کریں، لیکن وہ اہتمام کریں، کیونکہ اس اہتمام سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو بہت ثواب ملے گا۔ تو بات یہی ہے کہ رمضان اچھے سے گزر جائے تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ہے تقوی، ہے نا۔ اور تقوی کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے نا۔ اور ایک وہ ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا، ٹھیک۔ تو اور یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے، ٹھیک، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اب ایک بات یہ ہے نا کہ کوئی بہت بڑی کوئی ہستی ہے اور اس سے مطلب ہم یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ارے اچھا ہاں فلاں، ہاں وہ تو میرا دوست ہے نا، لیکن وہ کتنی خوشی ہوتی ہے اگر ہم کو یہ پتہ چلے یا وہ کہے کہ وہ جو بہت بڑی ہستی ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں، بہرحال سیلیبریٹی تو چھوڑیں، مطلب کوئی بہت بڑے جو بھی ہیں، اگر وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں اس کا دوست ہوں، ہے نا، یعنی ہمارے لیے وہ یہ کہہ دیں کہ میں اس کا دوست ہوں، تو وہ تو اور بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم تو فخر سوچتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں یہ بتانا کہ فلاں ہستی جو ہے وہ میری دوست ہے، اور اگر یہ سوچ لیں کہ اگر وہ خود وہ جو بہت بڑی ہستی ہے وہ یہ کہے کہ میں اس کا دوست ہوں، ہے نا، تو یہاں پہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ مقام عطا فرمائیں کہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ولی ہیں، ہے نا۔ تو اور متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ، وہ ہے نا یحب المتقین مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں متقیوں سے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا تو وہ ہے نا فی کل امر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے، تمہارا ہر کام آسان کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، تقوی سے کیا اور ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں گے، ہے نا۔ اور پھر وہی جو پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی تمیز عطا فرمائیں گے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ فرق سمجھ میں آ جائے، وہ ہم لوگوں کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ چیز صحیح ہوتی ہے لیکن وقت وہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، کبھی وہ چیز اور وقت دونوں صحیح ہوتا ہے لیکن وہ جگہ جو ہے، وہ سچویشن جو ہے وہ غلط ہوتی ہے کہ ہمارے زبان سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حق اور باطل کی تمیز، وہ فراست، وہ فرقان عطا فرمائیں گے اگر ہمیں یہ تقوی مل گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور دیکھیں جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد آ گئی لیلۃ الجائزہ، ٹھیک؟ اور لیلۃ الجائزہ یعنی عید سے پہلے والی جو رات ہے نا، اور وہ اس طرح سے کہ دیکھیے اس کے لیے چلیے ایک یہ جو آیت ہے نا رمضان سے متعلق، اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو یہ آیت تو ہم لوگوں نے کئی بار وہ کی ہے۔ اب کیا ہے؟ ایامم معدودات، یہ جو ہیں یہ ایک گنے چنے دن ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ایسا نہیں کہ لمبا عرصہ ہے اب کیا کروں، اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، نہیں یہ نہیں ہے، یہ صرف چند گنے ہوئے دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر بہرحال یہ کہ اس میں پھر تھوڑا سا وہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو پھر کیا ہے کہ اپنا جو روزے کی جو مدت ہے وہ بعد میں پوری کرے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہ اگر وہ نہ کر پائے تو پھر کیا ہے کہ وہ پھر اس کا فدیہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ اگر نہیں رکھ پائے، لیکن فدیہ جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو مرض الموت میں ہے، یعنی کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ تو فدیہ دے دے، لیکن ادروائز پھر روزے جو ہیں وہ ان کی قضا کرنی ہوتی ہیں، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ٹھیک ہے؟ کہ شہر رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور پھر قرآن کے بارے میں بتایا کہ کیا وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ وبینات من الھدی والفرقان، دیکھیے فرقان یہاں پہ آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو تم میں سے پائے یہ مہینہ تو چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر وہی ومن کان مریضا او علی سفر، اور کوئی اگر مریض ہے یا سفر میں ہے فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو مکمل کرے بعد کے دنوں میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ عدت یعنی کہ یہ جو عدد ہے نا اس کو پورا کر لو، ٹھیک؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ جب عدت مکمل ہو گئی نا، یعنی کہ یہ جو ایام معدودات ہیں، یہ جو روزے کے یہ جو دن ہیں، یہ جب مکمل ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر جب یہ عدت ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اور وہ اگر ایسے دیکھیں تو دیکھیں تفسیر میں اتنی پیاری الگ الگ لوگوں کے الگ الگ تفسیر ہوتی ہے، تو ایک تفسیر جو ہے اس کے مطابق واللہ عالم یہ کہ اور کتنے لوگوں کی، لیکن بہرحال ایک جو وہ ہے اس کے حساب سے کیا ہے کہ جب یہ رمضان کی عدت مکمل ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ کبر اللہ، تو کبر اللہ یعنی کہ تم تکبیر بیان کرو، جو ہم عید کی تکبیر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا؟ تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فرمایا کہ کچھ اس طرح سے مفہوم کہ اللہ اکبر یعنی کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، یعنی کہ جو ہماری جو خواہشات تھی نا، جو ہماری بھوک تھی، جو پیاس تھی، جو کچھ بھی تھی وہ چھوٹا تھا، وہ سب اصغر تھا اس وقت، جو بڑائی ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہماری چھوٹی ہو گئیں، وہ سب پیچھے رہ گئیں، سب چھوٹ گئیں، ٹھیک؟ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ٹھیک ہے؟ کہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، کس چیز پہ؟ کہ جو تمہیں جو ہدایت عطا ہوئی، ٹھیک؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ٹھیک؟ کہ جب روزے کے بعد دیکھیں، جب پھر
روزہ رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنے ایک نارمل روٹین میں آتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے تو یعنی کہ جو مشقت تھی، وہ جو ایک مشکل تھی، اب وہ جو ہے وہ آسانی میں بدل گئی ہے نا۔ تو اب جب ہم وہ کھا پی سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو رمضان میں اور اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے، شکر آتا ہے نا۔ جب مشقت کے بعد جب وہ آسانی ملتی ہے تو اپنے آپ کیا آتا ہے، شکر گزاری آتی ہے نا۔ کیا تو آخر جو یہ آیت اینڈ ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم، شاید کہ تم، یا امید ہے کہ تم شکر کرو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی شاکرین میں سے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شکر گزاروں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہ جب پورے رمضان کی ہی باتیں ہو رہی ہیں نا، اور اس میں آگے بھی اور رمضان سے ہی ریلیٹڈ آگے آئے تھے، بیچ میں ایک آیت آتی ہے، اور وہ کون سی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ رمضان میں اس سے جو ایک چیز پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا قرب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ وہ ملے گا، اور بہت آسانی ہو جائے گی، اور آسانی سے ملے گا۔ آسانی سے ملے گا سے مطلب یہ ہے کہ جو اور پورے سال میں جتنا آسان ہوتا ہے، اس کے بنسبت رمضان میں وہ چیز اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَإِنِّي قریب، کہ میں بہت قریب ہوں، ہے نا۔ تو بات یہی ہے کہ قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، تو کس میں، اب ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ جو رمضان کی اور روزوں کی یہ ساری جو چیزیں آئی ہیں نا، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو احکام بتائے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا، پھر وہ بتایا، پھر مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر کیا کرو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا۔ اور اس کے بعد یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ، اور پھر یہ بھی ہے کہ بھئی تکبیر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور پھر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہے نا، کہ شکر کے لیے بھی فرمایا گیا ہے۔ تو شکر کی بھی بات ہو گئی، اور وہ جب سب ہو گئی تو اب کیا ہے، اب جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اب جو ہے نا وہ ہماری باری آئی ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بتا دیے نا، اب جو یہ آیات ہے نا وہ کس کے لیے ہے، عبادی، یعنی اللہ کے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ موقع آیا ہے کہ جب اب ہم کو مانگنا ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو جو بھی دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جب شروع کیا ہے نا سورہ فاتحہ میں، وہ اس میں بھی کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا۔ پہلے اللہ تعالیٰ بولے ہیں، پھر کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہماری باری آئی، ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہم کو مانگنا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سکھایا۔ تو ایک طریقہ جو ہے نا وہ کیا پتہ چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور ہم کو سننا ہوتا ہے، یعنی ان ادر ورڈز کہ پہلے جو حکم ہے نا وہ سننا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو سننا پڑے گا نا، وہ تو سننا ہے، اس کے بعد ہی تو ہماری باری آئے گی۔ لیکن ہم لوگوں کا حال موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہماری باری پہلے میں می فرسٹ، وہ والا حساب ہوتا ہے کہ یہ مانگ لیا، وہ مانگ لیا، یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، اور احکام کی پابندی کتنی ہو رہی ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی ہے کہ پہلے جو ہے وہ حکم اللہ کا ہے نا، اور جب اس حکم کی پابندی ہوگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ قریب ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ویسے بھی سننے والے ہیں، کیا پوری دنیا میں سب لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتے ہیں نا۔ تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا پھر؟ فرق جو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہم حکم کی پابندی کرتے ہیں،
ہے نا، اور اس وجہ سے ہم محبوب ہیں اللہ کے، ہے نا۔ تو یہ کہ وہ قرب ملے گا، وہ سب کچھ ملے گا، وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہم سننے کو تو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے، کیا حکم ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ سب چیزیں تو کرنی ضروری ہے نا۔ اور جب یہ بات دیکھیے حلال اور حرام کی آتی ہے نا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو بظاہر جو بڑی بڑی حرام چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو مور اور لیس ان چیزوں سے بچایا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ جو عموماً آپ لوگوں کو چیزیں پتہ ہیں تو وہ ہائی لائٹ کرنے کے علاوہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے جس پہ ہم لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ تو بات یہ ہے الغیبۃ اشد من الزنا، زنا بہت بری چیز ہے نا، ہم سب لوگ سوچ کے بھی وہ بھی کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کراہیت ہوتی ہے نا۔ الغیبۃ اشد من الزنا، تو جو اس سے اشد چیز ہے نا وہ ہم سے کیسے نہیں چھوٹتی، کیوں نہیں چھوٹتی؟ حدیث شریف کا مفہوم ہی ہے، دیکھیں غیبت کے ہی سلسلے میں کہ وہ نا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے، یعنی اس کو توڑ نہ دیا جائے یا پھاڑ نہ دیا جائے۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ سب اس میں آ جاتی ہیں، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بظاہر جو حرام شدہ جو چیزیں ہیں تو وہ تو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جو اخلاقیات والی جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیں لیلۃ القدر میں وہ ہے نا کہ معافی ہے سب کی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ہے نا جو ہم لوگوں نے ویسے بھی پڑھا ہے کہ کیا نام ہے، من قام، وہ والی جو حدیث ہے نا، من قام لیلۃ القدر احتسابا غفر له من ذنبه۔ ایک منٹ ہم نا وہ حدیث شریف ہم ویسے ہی پڑھ لیں کیونکہ یہ بہرحال بہت ایک ضروری چیز بھی ہے انشاءاللہ کہ بہرحال کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جن کی کہ لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ٹھیک ہے، کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں یاد ہے نا وہ جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو اس میں کیا تھا کہ ایک جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ کون، کہ جس نے یہ مہینہ پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کرا دی، ایک تو یہ ہے، اور ایک جو ہے جو والدین کے ذریعے سے اپنی جنت نہ بنا پایا، ہے نا۔ تو دیکھیں جب ہم لوگ یہ حدیث شریف اور اس طرح کی پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک جو بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے نا وہ یہ کہ جو حقوق العباد ہے نا ان کی اہمیت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی اہمیت دی ہے، اور چاہے وہ ذوی الارحام ہو، ماں باپ ہیں، ذوی الارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی ہے، تو ان کی کتنی ترغیب دی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں پتہ ہو اور جس کا جتنا جو بھی حق ہے وہ ادا ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان میں کوتاہی کی وجہ سے ہم لوگ محروم رہ جائیں، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس طرح سے محروم رہ جائیں، ہے نا۔ تو بس یہی ہیں کچھ چیزیں، اور اس کے علاوہ دیکھیں بات وہی پھر سے کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں، ہاں دیکھیں ایک چیز جو ہم بھول گئے تھے، اور بہت اس بار رینڈم ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن بہرحال جو بھی چیزیں یاد آتی جا رہی ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں۔ ایک جو حدیث شریف ہے جو کہ سورہ قدر کی جب تفسیر ہوئی تھی اس میں پتہ نہیں ہم نے بتائی تھی کہ نہیں، بہرحال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ
تمہیں یعنی کہ ہم سب لوگوں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو شب قدر کی یعنی لیلۃ القدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی، اس کا علم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب اس رات کو 9ویں 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ تو یہ حدیث شریف، یہ جو مفہومی ترجمہ کیا ہے یہ حدیث شریف کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیسکلی ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا جو علم ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بتانے کے لیے، تو وہاں پہ دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے بہرحال کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن سبب تو ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ علم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو ایک بات جو پتہ چلتی ہے نا وہ یہ کہ جو جھگڑا یا بحث مباحثہ یا اس طرح کی جو بھی چیزیں نا اتفاقیاں جو ہیں ان کی کیا نحوست ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال اور ایک جو چیز جس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت، ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے کہا گیا ہے نا زبان کے لیے جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا جسم جو ہے یعنی کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے زبان، اور جرم جو ہے وہ اس کا بہت بڑا ہے۔ اور اس کے لیے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ روز صبح ہوتی ہے تو جو تمام اعضاء ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں، یعنی وہ زبان سے یہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں کہ اگر تم خاموش رہیں تو ہم سب محفوظ رہیں گے، اور اگر تم نے احتیاط نہیں کی تو ہم سب جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں مشقت میں ڈالے جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا ہے، اور اس رمضان میں انشاءاللہ بات وہی ہے کہ کیونکہ شیاطین بند ہوتے ہیں تو اپنے نفس کا اپنا ہم سب لوگوں کو تھوڑا سا ایگزیکٹلی پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا حالات ہیں ہم لوگوں کے۔ تو وہ والی جو بات تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے، اور یہ پھاڑنا جو ہے یہ کس سے؟ جھوٹ اور غیبت سے، ٹھیک ہے۔ زبان کو جس کو کہتے ہیں کہ لگام نہ دینے سے جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک یہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ جو ڈھال ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہی طور پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ویسے بتایا گیا ہے، اور کچھ فقہ میں کچھ مذاہب میں یہ بھی ہے کہ روزہ غیبت سے ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کے نزدیک، ہم لوگوں کے نزدیک تو وہ نہیں ہے۔ بہرحال زبان کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ اچھا، اب غیبت جو ہے وہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ایک وہ کرتے ہوئے چلیں آگے انشاءاللہ، کہ بیسکلی غیبت یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے یعنی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو، یعنی کہ اگر وہ سنے یا اس کو پتہ چلے تو اسے ناگوار گزرے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی ہے تو بھی کیا وہ غیبت ہوگی، ٹھیک ہے، جو ہمارا اکثر ایک ایکسکیوز ہوتا ہے نا، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہی تو وہ غیبت ہے، یعنی اس کے اندر وہ چیز موجود ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ جو بھی ہے کمی ہے خامی ہے وہ بیان کر رہے ہو، تبھی تو وہ غیبت ہے۔ اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو وہ بہتان ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ بھئی ہم تو سچائی تو بیان کر رہے ہیں، ہم صحیح بات تو کہہ رہے ہیں، ایسے ہی تو ہوا تھا، اس نے ایسے ہی تو کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے ہی کیا تھا اور اس کے پس پشت اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ایسا جو بھی بات کر رہے ہیں اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، اسے ناگوار گزرے، تو وہی تو غیبت ہے، کیونکہ اگر اس نے وہ نہیں کیا تھا اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے کیا تھا تو پھر وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنا یہ رمضان بہترین گزار پائیں، کہ اس کے لیے کہا گیا ہے نا کہ کئی لوگوں کو رمضان میں سوائے بھوک اور پیاس اور شب بیداری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے
ہے نا. یعنی کہ اللہ نہ کرے یہ کہ کسی کا بھی اس طرح سے حال ہو کہ روزہ جو ہے وہ سوائے بھوک اور پیاس اور جو بھی قیام اللیل ہے وہ شب بیداری کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، کہ وہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کا سب ہم اپنے، جو پچھلی بار بات ہوئی تھی نا کہ وہ سب ضائع ہوتے چلے جائیں اپنے کسی بھی ایسے عمل سے جو کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو، ہے نا. اور کیونکہ سحری کی بات ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور ان کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا اہتمام کریں، کھائیں پئیں وہ سب کریں، لیکن اس نیت سے اٹھ کے پانی پی لیں، نماز پڑھ لیں، تھوڑی سی دعا استغفار جو بھی کر لیں، تو پھر انشاءاللہ جو سحری کی برکات ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سحری جو ہے وہ سنت ہے، اور واقعی خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے سحری، لیکن یہ کہ ابھی سے عادت ڈلوائیں، اس نیت سے عادت ڈلوائیں کہ انشاءاللہ اس کی برکات جو ہے ان لوگوں کی زندگیوں میں منتقل ہوں گی، اور اس کی برکات ہم لوگوں کی آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا باعث بنیں گی انشاءاللہ، ہے نا. تو بہرحال یہ ساری بات ہو گئی اعتکاف کی، اور بھی صلاۃ التسبیح، اور یہ کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یا لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، یا پھر لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اور صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور دیکھیں رمضان میں ایک جو اور چیز جس کا دھیان رکھیں انشاءاللہ، اور یہ کہ جو خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ہاں ملازم ہیں، یعنی کہ کام کرنے والے ہوتے ہیں موجود، تو یہ کہ ایک گزارش ہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ رکھیں، ہے نا. اور یہ ہے کہ جو بھی ہے افطار میں جو بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو تو کوشش کریں کہ جو مستحقین ہیں ان تک، مطلب یہ نہیں کہ ایک دن ہم نے وہ کر دیا یا جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، لیکن یہ کہ یہ کوشش کریں کہ ان تک بھی یہ جو نعمتیں ہیں یہ پہنچ پائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا ذریعہ بنا دیں. اور دیکھیے رزق جو ہے نا وہ کوئی کسی کا بھی نہیں کھاتا ہے، مطلب ہم نے بنا کے بھیجا ہے نا، تو اس گمان میں کبھی مت رہیے گا کہ ہم نے جو دیا ہے وہ کھا رہا ہے. اس لیے کہ رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں. ٹھیک، یعنی کہ وہ رزق اس کا ہی تھا، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے اس تک پہنچایا، تو کیا ہوا بیچ میں جو ہم ذریعہ بن گیا تھا نا، تو اس کا ثواب پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. نہیں تو رزق کوئی کسی کا نہیں کھاتا، کوئی کسی کا دیا ہوا نہیں کھاتا ہے. وہ دینے والی ذات جو ہے وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اور وہ اللہ ہی ہے. تو بات بس صرف یہی ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی چیز سمجھ میں آ جائے نا تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. ہم سب لوگوں کے لیے نیکیاں کرنا جو ہے نا آسان ہو جائے گا. جو بہت بڑی بڑی باتیں ہم لوگ کہتے ہیں اور جو سوچتے ہیں اور جو ہمارے عقائد میں سے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کے عمل میں آ جائیں تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ کہ اس نیت سے دیں اور صدقہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کہ عموماً ہم لوگوں کے اندر، مطلب ہم عورتوں کی بات کر رہے ہیں، کہ صدقے کی ایک وہ جو ہوتی ہے نا، یہ لگتا ہے وہ ذمہ داری اور وہ جو ہے وہ تو مردوں کی ہے. بہرحال ان لوگوں کی جو فرض جو وہ ہے وہ تو ان لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے، مطلب صدقۃ الفطر ہے، یہ ہے وہ ان کے اوپر ہے، وہ دیتے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیا ہم کو نہیں چاہیے وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ وعدے کی صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے نا؟ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جس سے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو.
یا اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آئے تو ہمیں کیا ضرورت نہیں ہے اس کی. تو بات وہی ہے. اور ایک چیز اور، ہاں زکوٰۃ جو ہے دینے کا ویسے تو پورے سال میں کسی بھی وقت عموماً ہم لوگوں کا ایک بہرحال ایک طریقہ بن چکا ہے رمضان میں دینے کا، وہ بھی اچھی چیز ہے. زکوٰۃ جو ہے عموماً ہم لوگوں کے ہاں تو زیوروں پہ دی جاتی ہے نا. تو جس کا زیور ہے نا، اور مرد ہمارے ہاں زیور نہیں پہنتے ہیں، منع ہے ان کو، حرام ہے ان کے اوپر، اور زیادہ تر سونے کی ہی نکلتی ہے نا زکوٰۃ. تو وہ جو ہے وہ ذمہ داری ہماری یعنی عورتوں کے اوپر ہے. جن کا زیور ہے نا ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. جو مرد کر دیتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس طریقے میں کوئی بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، بات وہ نہیں ہے. بات جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ اس چیز کا احساس تو ہو جائے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کا وہ فرض ہے کہ کم سے کم اس چیز کے لیے اٹھ کے ایک بار دیکھ تو لیں کہ کتنا زیور ہے، کیا ہے، پورا ادا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. کچھ اپنی طرف سے بھی تو کوشش ہونی ضروری ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری آ جائے گی تھوڑی شوہروں کی، کہ وہ ہماری جو ذمہ داری ہے یا ہمارا جو فرض ہے وہ اتنے سال سے ادا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ان لوگوں کی طرف سے کبھی یہ چیز جس کو کہتے ہیں نا جتایا بھی نہیں ان لوگوں نے، ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اوپر، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کیا ہے، وہ فرض کی ادائیگی کون کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں کم سے کم احساس تو ہونا چاہیے اس کا کہ یہ فرض کس کے اوپر ہے. اور یہ کہ اس کی جو ایک فکر ہے وہ تو ہم کو ہونی چاہیے نا کم سے کم. تو یہ کہ زکوٰۃ کا بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ اہتمام کریں. اور بات وہی ہے کہ عموماً رمضان میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو ایک یہ بھی لالچ ہوتی ہے بھئی کہ چلو یہ ثواب جو ہے وہ ہم کو زیادہ مل جائے. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بات بس کیونکہ رمضان کی نکل رہی تھی اور اکثر یہ کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کی جاتی ہے، تو یہ کہ اس کا بھی تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا کہ فکر کریں اور اس کی بھی تھوڑی سی کوشش کریں. اور یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مستحق زکوٰۃ جو ہے نا ان کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مستحق زکوٰۃ کو اگر زکوٰۃ نہ پہنچے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اور اس لیے اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہو. اب اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ خود کو میں لگ جائیں، لیکن یہ کہ احسن طریقے سے آپ کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ جو زکوٰۃ لینے والے لوگ ہیں نا، ایک بہت پیاری بات ہے. اور یہ کہ بہت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں ہمارے علماء اکرام کی. مولانا خلیل الرحمن سجاد نوانی صاحب کا ایک بہت پیاری چیز تھی کہ جو زکوٰۃ جب وہ ہوتی ہے نا تو ہم لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، جبکہ تو ایسا لگتا ہے نا کہ ان کو ضرورت ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم جائیں ان کو دینے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جن کو ہم ادا کرتے ہیں نا، تو زکوٰۃ جو ہماری ادا ہو رہی ہے وہ ہماری ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم اپنی یہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتے، اور ہم اس فرض کو اپنے ادا نہیں کر پاتے اگر وہ لوگ موجود نہ ہوتے، ہے نا. تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ کہ جو بھی مستحق زکوٰۃ ہیں، بہت سفید پوش ہوتے ہیں لوگ. سفید پوش سے مطلب یہ ہے کہ جن کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کے گھر کے حالات، ان کے اندرونی حالات کیا چل رہے ہیں. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اتنی ہی خوبصورتی سے، احسن طریقے سے ان کو دے دیا جائے کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. کہ اس میں ہے نا قرآن شریف کی ایک آیت ہے، وہ ہے نا لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے، لوگوں سے چپک کے، لوگوں کے جس کو کہتے ہیں نا درپے ہو کے وہ نہیں مانگتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مانگتے نہیں، وہ مانگنے والے نہیں ہوتے ہیں. تو اگر کسی کا پتہ چل جائے، آس پاس ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایسے سفید پوش ہوتے ہیں. تو ان کو ڈھونڈیں اور ان کو اپنی زکوٰۃ ہے، یا زکوٰۃ تو ٹھیک ہے الگ چیز ہے، وہ صرف مستحق زکوٰۃ کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کیا صدقات نہیں ہیں ہمارے پاس؟ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی رقم ہے. بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا کریں، لیکن کرنے کی کوشش تو کریں ایک بار.
نیت کریں تو اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی کھولتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں دکھائیں گے بھی آپ کے سامنے، پھر وہ چیزیں آنے لگیں گی، اور آپ کو خود جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں گے، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں پھر کہ کہاں کہاں ضرورت ہے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہے نا اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں ملنے کی وہ خود ہی گھات بتاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب وہ نیت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرتے ہیں پھر، اور رہنمائی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جب رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے ہی یہ سب کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ رمضان کے دوران کچھ ذکر ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ سنت والی چیزیں ہیں، ان کی امیجز، اور اگر آڈیو کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ گروپ پہ پوسٹ کریں گے. آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی بھی اشکال ہو، کچھ بھی ہو، تو یو آر فری ٹو میسج می، مطلب یہ کہ ہم سے فون کر کے میسج کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہاں بھئی فوراً کا فوراً جواب دے دیں گے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کو بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.